السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، اگر ہم آج سے 14 صدی پیچھے جاتے ہیں تو یہی مہینہ یعنی رمضان المبارک کا مہینہ ملتا ہے، جس مہینے میں ایک ایسا دن آیا تھا جس دن عرب کی زمین تھرا رہی تھی۔ کسی کے چہروں میں مسکراہٹ تو کسی کی آنکھوں میں آنسو نمایاں تھے۔ کسی کو اپنے لاؤ لشکر پہ نازا و فرحہ تھا تو کسی کو اپنی قلت تعداد پہ مایوسی۔ کسی کا بھروسہ نیزے و تلوار و ہتھیار پہ تھا تو کسی کا اللہ رب العالمین پر۔ یعنی وہ دن 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کا دن تھا، جس دن اسلام کا سب سے پہلا غزوہ پیش آیا، اسلام کی سب سے پہلی لڑائی لڑی گئی، یعنی وہ جنگ بدر، وہ غزوہ بدر، جس کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، جس میں مسلمانوں کی تعداد الرحیق المختوم کے اندر شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اختلاف کے ساتھ بیان کیا کہ 313 یا 314 یا 317 تھی، جن میں سے 82 یا 83 یا 86 مہاجرین میں سے تھے اور بقیہ انصار میں سے۔ پھر انصار میں سے 61 افراد قبیلہ اوس سے تھے اور 170 قبیلہ خزرج سے۔ اس جنگ میں سپہ سالار اعلیٰ جنرل کمال محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھالی تھی۔ دوسری طرف مکی لشکر، جن کی تعداد 1300 تھی، جن کے پاس 100 گھوڑے، 600 زرہیں اور اونٹ بکثرت تھے، اور مکی لشکر کا سپہ سالار ابو جہل بن ہشام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر سے، جن کی تعداد کم تھی، ان میں سے اکثر انصار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی رائے معلوم کرنی چاہی کہ یہ اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، ذرا ہم ان سے اپنی رائے لے لیں۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنی رائے لی۔ اللہ کے نبی کو انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، آپ ہم سے اپنی رائے مانگ رہے ہیں، ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، اگر آپ ہمیں اس سمندر میں کودنے کو کہیں تو ہم آپ کے کہے ہوئے کے مطابق اس سمندر پہ آپ کے ساتھ کود جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی کو یہ جواب اتنا پسند آیا، نبی کے پورے جسم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا، خوشی خوشی آگے بڑھو، رب کعبہ کی قسم، اللہ رب العالمین نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ 2 جماعت میں سے کوئی ایک جماعت آج فتح یاب ہوگی، اور میں مقتول اور میں لوگوں کے قتل گاہوں کو دیکھ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے اپنے لشکر کو مقام بدر کی طرف لے جاتے ہیں، لشکر کی ترتیب فرماتے ہیں، میدان جنگ میں تشریف لاتے ہیں۔ دوسری طرف مکی لشکر نمودار ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے اللہ، یہ قریش ہے جو اپنے پورے فخر تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے، تیرے نبی کی مخالفت کرتے ہوئے، تیرے دین میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے،
تیرے نبی اور اس کے ماننے والوں کو شکست دینے کے لیے غرور و تکبر کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اے اللہ آج میں تیری مدد چاہتا ہوں۔ اے اللہ جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے تو اپنے وعدے کے مطابق آج میری مدد فرما۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم انشدک عہدک ووعدک۔ اے اللہ جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اے اللہ وہ وعدہ پورا فرما دے۔ اے اللہ آج میں تجھ سے تیرے عہد کا سوال کرتا ہوں۔ پھر فریقین میں جنگ چھڑ گئی، زبردست لڑائی ہونے لگی، دونوں طرف سے تلواریں چل رہی ہے، گردنیں کٹ کٹ کے گری جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اپنے تھوڑے سے مسلمانوں پر پڑتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ رہا ہے، آنسو آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھ کر رہا نہ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر سے دور جاتے ہیں، وہاں جا کر رب کائنات کی بارگاہ میں گر جاتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیے ہوئے اپنی آنکھوں سے آنسو گرا رہے ہیں۔ نبی کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہے، نبی کا رونا اس طرح رو رہا ہے، اللہ کے نبی اس طرح رو رہے ہیں کہ نبی کی آنکھوں سے آنسو کے قطرات آنسو کے قطرات کی وجہ سے زمین تر ہو رہے ہیں۔ نبی اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر دیتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ اليوم لا تعبد، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ اليوم لا تعبد۔ اے اللہ اگر آج یہ تھوڑی سی جماعت، آج یہ تھوڑا سا گروہ، آج یہ تھوڑے سے مسلمان اگر ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے تو اللہ روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ اليوم لا تعبد، اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا۔ اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد روئے زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ نبی کے ہاتھ آسمان کی جانب بلند ہے، نبی کی آنکھیں آنسوؤں سے اشکبار ہے، نبی کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی ہے، نبی کے آنسوؤں سے زمین تر ہے، نبی روتے جا رہے ہیں، رب کائنات سے دعا کرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ نبی کی چادر نبی کے کندھوں سے نیچے گر جاتی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے سے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، نبی کی چادر اٹھا کر نبی کے کندھوں پہ رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ بس کیجئے یا رسول اللہ، اب اور زیادہ نہیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ نبی کی دعا نبی کی زبان سے نکلی تھی کہ نبی کی دعا عرش الہی سے ٹکراتی ہے، رب کائنات فرشتوں سے کہتا ہے انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کے قدم جما دو، ان قریب میں کافروں کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے یہ بات کہی، ادھر رب کائنات نے نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی کہ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ یا رسول اللہ آپ کی لشکر، آپ کا لشکر، آپ کے لوگوں کی تعداد کم ہے، میں 1000 فرشتوں کے ذریعہ آپ کی مدد کروں گا جو آپ کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کی دعا کو رب نے قبول کیا۔ ادھر کفار و مشرکین اور مسلمانوں کی لڑائی جاری ہے، گردنیں کٹ کٹ کر گر رہی ہے کہ نبی کی دعاؤں کی بدولت رب کائنات نے 1000 فرشتوں کے ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ فرشتوں کی جماعت آتی ہے، فرشتوں کی جماعت آتی ہے، دشمنان اسلام کے قدم اکھڑ جاتے ہیں، فرشتے اپنی تلواروں سے ان کے گردنیں اڑائے جا رہے ہیں، دھیرے دھیرے وہ کفار اور مشرکین میدان جہاد چھوڑ کر بھاگے جا رہے ہیں۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر جوش میں آتے ہیں،
اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے ہیں اور اعلان کرتے جا رہے ہیں سیہزم الجمع ویولون الدبر، کہ ان قریب یہ جماعت کفار و مشرکین کے گروہ، کفار و مشرکین کی جماعت جو غرور و تکبر کے ساتھ جہاد کے لیے آئے تھے، جن کو اپنی تعداد پہ فخر تھا، جن کو اپنے نیزے اپنی تلواروں پہ فخر تھا، ان قریب یہ پیٹ پھیر کر بھاگنے والی ہے۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جوش دلا رہے ہیں، جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے رہے ہیں کہ جو شہید ہوگا رب اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز عمیر بن عمام کے کانوں سے ٹکراتی ہے، وہ کھجور کھا رہے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں چند کھجوریں تھی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر میں مکمل پورے کھجوروں کو کھاؤں تو میری زندگی لمبی ہو جائے گی۔ انہوں نے کھجوروں کو پھینکا، دوڑتے ہوئے دشمنان اسلام کے سامنے گئے، ان سے لڑنے لگے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح عوف بن حارث نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ رب العالمین سب سے زیادہ خوش کس وقت ہوتا ہے، مسکراتا کس وقت ہے؟ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ایک انسان خالی بدن دین کی حفاظت کے لیے دشمنان اسلام کے سامنے جا کر ہاتھ ڈال دیتا ہے۔ انہوں نے زہرہ پہن رکھی تھی، زہرہ کو اتار پھینکا، خالی بدن دوڑتے ہوئے گئے اور لڑتے لڑتے وہ بھی شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، کیا جذبہ تھا! جنت کی خوشخبری سنتے ہی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لڑتے لڑتے شہید ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جنگ خطرناک طریقے سے چھڑ چکی تھی، فرشتے دشمنان اسلام کی گردنوں کو اڑائے جا رہے تھے۔ دھیرے دھیرے دشمنان اسلام میدان جہاد چھوڑ کر بھاگنے لگے، یہاں تک کہ دشمنان اسلام شکست فاش ہوئے، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ یہ وہ جنگ تھا جس میں مشرکین کو کافی نقصان کا سودا کرنا پڑا۔ جو غرور اور تکبر کے ساتھ آئے تھے، سارے غرور، سارا تکبر چور چور ہو گیا، کیونکہ دشمنان اسلام کے بڑے بڑے سردار، جن میں ابو جہل بن ہشام، عقبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عقبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط جیسے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ 70 افراد قتل کیے گئے اور 70 کو مسلمانوں نے قیدی بنا لیا۔ اور اس جنگ میں مسلمانوں کی جانب سے 14 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ تو مسلمانوں، یہ غزوہ بدر کے چند احوال تھے جن کا تذکرہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کیا، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں یہ جنگ لڑی گئی۔ اور ذرا غور کیجئے، 313 14 یا 17 صحابہ کرام تھے، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو، ان کا ایمان مضبوط تھا، انہوں نے جذبہ، جوش دکھایا، متحد ہو کر لڑے، تو 313 14 یا 17 کے سامنے ہزاروں کی تعداد کو ایک کرامت ثابت نہیں ہوئی۔ انشاءاللہ اگر آج ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط کر لیا، اپنے ایمان کو تازہ کر لیا، تو انشاءاللہ آج بھی ہم میں سے کوئی بہادر ایسا ہوگا اور اللہ رب العالمین پیدا کر دے گا جو دشمنوں کے چھکے چھڑا سکتے ہیں۔ تو آخر میں ہم رب کائنات سے دعا کرتے ہیں، الہ العالمین تو ہمارے ایمان کو تازہ کر دے، اے اللہ تو ہمیں اسوہ حسنہ کی اقتداء کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔